آج بیٹھی بٹھائے مجھے اپنی اردو کی پروفیسر مس شمسہ تاجدار یاد آ گئی، جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں مجھے اردو پڑھائی تھی۔ سچ پوچھے تو میرا پہلا عشق وہی تھے۔ مطلب عشق کی ڈیفینیشن یہی ہے، عشق کی تعریف یہی ہے کہ محبت اور عقیدت کی انتہائی شکل کو عشق کہتے ہیں۔ تو مس شمسہ تاجدار کی شخصیت نے مجھ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ اچھا، اگر ان کے جو سراپا تھا اس کی بات کی جائے تو وہ بھی مطلب بڑی طلسماتی سی شخصیت تھی ان کی۔ جب وہ آتی تھیں تو سفید کاٹن کی ساڑی میں ملبوس، خرامہ خرامہ، دھیرے دھیرے گرے ہیئر تھے ان کے، اور اس میں بڑے قرینے سے انہوں نے اس کو جوڑا بنایا ہوتا تھا اس میں، اور ایک چمیلی کا یا موتیا کا پھول اس میں ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی تھی، ان کے ہر قدم اٹھتے قدم کے ساتھ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تہذیب چل رہی ہے۔ میں بہت متاثر تھی ان سے، اور زبان و بیان پہ تو ان کی اتنی گرفت تھی کہ وہ جب لیکچر دیتی تھی لگتا تھا کہ مطلب دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ میں بہت متاثر تھی۔ اچھا، اس کی پسندیدگی کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ شاباشی، تھپکی، پذیرائی، تحسین و آفرین کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ایک چنگاری کی مانند ہیں، وہ راکھ میں دبی رہتی ہے، اگر اس کو آپ پنکھا دیں، جھلیں، اس کو ہوا دیں تو وہ دھیرے دھیرے اس میں تحریک پیدا ہوگی، اور دھیرے دھیرے بھی وہ لپکتے شعلوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ اس صلاحیت کو سامنے نہ لایا جائے، منظر عام پہ نہ لایا جائے، تو وہ راکھ میں چنگاری جیسے دب کر ختم ہو جاتی ہے، ویسی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے ہمیشہ یہ تھپکی دیتی تھی اور شاباشی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میری سیٹ پر مجھے لگتا ہے کہ افشاں ہی بیٹھے گی۔ اب میں اس بات پہ تو مطلب اس زمانے میں مطلب پروفیسر بننا اور لیکچرشپ کا ملنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو میں گھر پہ آ کے امی سے کہتی تھی، امی آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے میری اتنی تعریف کی۔ اردو سے شغف بھی بہت تھا، لگاؤ بھی بہت تھا۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ جو میں اپنے عشق کی بات بتا رہی ہوں کہ مجھے کتنی عقیدت تھی، اس کو پتہ نہیں کیا میں نام دوں گی نا۔ مطلب میں کالج جاتی ان کے لیے تھی کہ وہ مطلب اگر مجھے پتہ چلتا کہ کالج میں وہ نہیں ہے تو میرا سارا دن برباد گزرتا۔ اور میں جو کالج کے گیٹ کے ساتھ ہی جو بینچز ہوتے تھے اس میں بیٹھی انتظار کرتی رہتی تھی۔ اچھا، دوستیں آئیں، سب آئی ہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے، کیا ہے، سب سے ملے جلے، سب کچھ کیا، لیکن میرے حواسوں پہ وہی چھائی رہتی تھی۔ میں کہتی تھی آئی نہیں ابھی تک، پتہ نہیں آج نہیں آئی تو مطلب کیا کروں گی میں۔ حالانکہ کیا تھا، مطلب ایک کلاس لیتی تھیں، 2 کلاس لیتی تھیں، اختیاری مضمون کی لیتی تھیں یا لازمی مضمون کی لیتی تھیں اور چلی جاتی تھیں، لیکن بس ان کو دیکھا اور مجھے اتنی تشفی، اتنی خوشی، اتنی سرشاری کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور ذرا سے وہ لیٹ ہوتی تھی نا تو بس سمجھ لیں میں پہلو بدلنا شروع ہو جاتی تھی، آئیں گی نہیں، لگتا آج نہیں آئی، آج کیوں آ گئی، آج آئی نہیں، کیوں نہیں آئی تھی، بتا دیتی کل۔ مطلب آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مجھے ان سے عقیدت تھی۔ اچھا، وہ آتی تھی اور جب وہ دھیرے دھیرے قریب سے گزرتی تھی میں پہلے ہی کھڑی ہو جاتی تھی، مطلب ان کی یہ نہیں کہ ہماری نظریں چار ہوئیں تو میں عزت میں کھڑی ہوئی، ان کی ادب میں احترام میں، مطلب میں پہلے ہی احتراماً کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ کر مطلب بہت زیادہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہم تو بچوں پہ بچھے جاتے ہیں، مرے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ مطلب ایک اس میں وقار بھی بہت تھا اور ایک تمکنت تھی، بڑی باریک تھی ان کے مزاج میں۔ مطلب ان کا مسکرا کے دیکھنا، سلام کا جواب دینا اور آنکھوں میں جو ایک پسندیدگی کا اور وہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ میرے لیے کافی ہوتا تھا۔ بس ان کو دیکھ لیا، بس اب بہت مطلب اب اچھا گزرے گا دن کالج میں، اب کوئی مسئلہ نہیں، وہ آ گئی تو بس آ گئی۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا، مطلب یہی کہا جائے گا عقیدت، محبت، انتہائی محبت۔ اچھا، وہ شاعرہ تھیں اور کالج کا جو ترانہ تھا نا وہ انہوں نے لکھا تھا۔ اچھا، اردو سے شغف اور لگاؤ ہمیں ہمیشہ سے تھا، تو تھوڑی بہت شاعری طبع آزمائی ہم بھی کرتے تھے، تو ڈائری بھری ہوئی تھی مطلب آزاد شاعری سے، پابند شاعری سے، جو میرے خیال میں کہ وہ بہت اچھا کلام تھا۔ تو میں نے اپنی ڈائری ایک دن ان کو دی، میں نے کہا کہ مس میں نے
کچھ شاعری کی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں گی. تو میں نے کہا جی آپ دے دیجیے, میں انشاءاللہ کل آپ کو واپس کر دوں گی. اب یقین کریں رات بھر مجھے نہیں آئی, رات بھر نہیں آئی کہ اللہ میری وہ شاعری دیکھیں گی, میرا کلام پڑھیں گی, وہ صبح کہیں گی کہ تم تو ابھرتی ہوئی شاعرہ ہو, تم تو مطلب کمال کر دو گی, تم تو تہلکہ مچا دو گی, کیا مطلب تمہاری وہ ہے موزونیت ہے تمہاری طبیعت میں, کیا تمہارے مطلب سوچ ہے, کیا گہرائی اور گہرائی اور معنویت. مطلب میں از خود یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میری بہت تعریف ہونے والی ہے. اچھا نثر میں تو ظاہر ہمیشہ ہمیں مضمون نویسی میں مجھے اول انعام ملتا تھا, لیکن نظم میں کوئی ایسا مقابلہ کبھی ہوا نہیں تھا. اچھا دوسرے دن میں بریک میں گئی ان کے پاس, میں نے کہا مس وہ میری ڈائری آپ کے پاس تھی تو آپ نے دیکھ لی؟ کہنے لگی جی بیٹا میں لے کر آتی ہوں. اچھا لے کر آئی ہوں. اب میں خوش, مطلب ایسا کہ اب میری تعریف ہونے والی, اب ہونے والی ہے. انہوں نے آ کے دی ڈائری اور کہا کہ ٹھیک ہے خیال اچھا مگر طبیعت میں موزونیت نہیں ہے بیٹا آپ کی. اب ایسا لگا کہ چھناکے سے کوئی چیز نا اندر ٹوٹ گئی. طبیعت موزوں نہیں ہے, مطلب کہنے لگی کہ اگر عروض کا فن سیکھو گی تو کچھ اچھا کر سکو گی, لیکن عروض سیکھ کے اگر شاعر بنا تو کیا بنا. وہ مطلب میرے اندر وہ حص نہیں ہے, یا وہ موزونیت نہیں ہے, یا طبیعت موزوں نہیں ہے میرے لیے. مطلب میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی ان کی بات. میں ان کو دیکھتی رہی کہ کہہ دیں کہ وہ مذاق کر رہی ہیں, لیکن نہیں, انہوں نے جو تھا اس کا برملا اظہار کر دیا. لیکن انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو نظم میں اگر تم تب آزمائی نہ کرو اور نثر کی طرف جاؤ تو میرے خیال میں تم بہت عمدہ لکھ سکتی ہو, کیونکہ مضمون نویسی کے مقابلے میں ہمیشہ جو ہے وہ مجھے اول انعام ملتا تھا. اب ان کی یہ بات میں نے گراں سے مان لی اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پھر میں مضمون نویسی میں ہی اور نثر میں ہی کوشش کیا کروں گی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شاعری کی, وہ تو شاعری کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ کلام کہنے کی ایک ہوتی ہے, اردو کے طالب علموں کو عادت سی ہوتی ہے. تو شعر بھی کچھ یاد بھی ہے مجھے اس زمانے کے. امٹے جذبات کا طوفاں بن گیا, دل کا روح تو وبالی جاں بن گیا, میں گیلی ریت پہ ساحل کے کچھ کھیلتی رہی اور بنا چھت کے ایک مکان بن گیا. ہر کام میرا الجھا سا رہا کہ سفر عشق وجہ تکان بن گیا. حالات کی بے بسی پہ سبھی رو دیے کہ لسانیت شہر کا سرطان بن گیا. وہ مل کے مجھ سے یوں نظریں چرائے کہ اب جیسے تو مجسمے ایمان بن گیا. وہ ٹوٹی پھوٹا کچھ تھی میرا کلام جو مجھے بھی یاد رہا, تو میں نے آپ کی نظر کر دیا. تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ نثر میں طبع آزمائی کریں, تو یہ بات میں نے گرہ سے مان لی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب میں نے ماسٹرز کیا, ڈبل ماسٹرز کیا, پھر جاب میں آئی اور پاکستان کی 2 عظیم الشان اداروں میں مجھے تدریس کا موقع ملا. تو اس میں یہ ہوا کہ جتنے بھی تقریری مقابلے اور مباحثے اور ہوتے ہیں, اس کا جو اسکرپٹ ہوتا ہے وہ میں لکھتی ہوں اور بچوں کو تیار کرتی ہوں اور اسکرپٹ کو لکھا ہوا دیتی ہوں, انہیں کر کے اس کی ادائیگی بتاتی ہوں. تو وہ ایک چیز جو انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ نثر میں کوشش کرو, اس میں کامیاب ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ وہ بات میں نے کہیں اپنے ذہن میں, اپنے دل میں, دماغ میں بٹھا لی تھی. اور اسی نے مجھے آج جو اس مقام پہ جو تھوڑا بہت مقام ملا ہے, مطلب مجھے لگا ہے کہ ان کا ہی اثر ہوا ہے. تو آج میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ ہوں وہ ہمارے اساتذہ ہیں, ان کی بدولت ہی ہم نے کچھ تھوڑا بہت علم سیکھا, اور جو کچھ بھی بچوں میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہ انہی کی دین ہے. بے شک مجھے اپنی کم مائگی کا ہمیشہ احساس رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں طفل مکتب ہوں, بھی کچھ نہیں آتا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس عقل کل ہے. عقل کل بالکل نہیں ہے, اور علم بھی بہت محدود ہے. بس کوشش ہے اور سیکھنے کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے. تو آج جب میں اپنے طلباء کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ تھکی تو ہم بھی دیتے ہیں, شاباشی تو ہم بھی دیتے ہیں, محبت بھی بہت کرتے ہیں مجھ سے. اور مطلب اگر میں موازنہ کروں ان کے اظہار کا اور اپنے اظہار کا,
تو شاید شدت سے اظہار جو ہے طلبہ سے محبت کا جو بات ہے وہ مطلب مجھے لگتا ہے میں زیادہ کرتی ہوں، لیکن وہ مطلب ایک تشنگی کا احساس کیا کہ جس طرح میرے اندر وہ عقیدت کا جذبہ تھا، محبت کا جذبہ تھا، وہ ایک ان کو لے کر جو میں احترام کا جذبہ تھا، وہ آج اتنا مطلب اتنا ریئر کیوں، نایاب کیوں، نظر کیوں نہیں آتا؟ شاید ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہو، شاید ہماری شخصیت میں کوئی کمی رہ گئی، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ آج کے طلباء جو ابن الوقت ہیں، بنت الوقت ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم نے تو اپنی دانش میں پوری کوشش کی کہ انتہائی دیانت سے، انتہائی محبت سے ان سے پیش آیا جائے، اور ان کی جو مخفی صلاحیتیں، جو خودآراز صلاحیتیں ہیں، ان کو منظر عام پر لانے کے لیے اپنی انتہائی کوشش ضرور کر دیں، اپنی ذات کو ٹچ کر کے ہم ان کے لیے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو میں کہتی ہوں نا کہ مجھے ان سے عشق تھا، مجھے ان سے محبت تھی، وہ میری روحانی ماں تھی، وہ میری اسپریچول مدر تھی، تو یہ تھوڑا سا مسنگ ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، یقیناً ہمارے اندر، یقیناً۔